موبائل فون ایک ایسا آلہ جو سانس مندہ ڈوبے تھے اب عزیزوں کا کہ دل کی آواز انہی کے دلوں میں اتارتا ہے صدائے وفا کتے توتے دل کو ملایا کتے رشتوں کو جوڑا لے کر صدائے وفا اس آئلے نے کتے خاندانوں کے چاقوں کو گل کر دیا اس آئلے نے کتنے رابطوں کو ختم کر دیا ایک ہی کمرے میں بیٹھے ماں بہن بھائی بیٹی ایک دوسرے سے بات تک نہیں کرتے اس آئلے نے انسان کو ایک کمرے بند ہونے پر مجبور کر دیا اگر موبائل نہ ہوتا تو یہ تمام رشتے ایک ساتھ بیٹھ کر کچھ گپوں میں مصروف ہوتے مگر موبائل فون نے صفات اور تمیز کو پسے پشت ڈال دیا جہاں تک کہ اس کی گدیاں خانہ کعبہ اور مسجد نبی میں بھی سنائی دیتی ہے صدائے علی وقار ہم آرزو کرتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں مگر افسوس کہ ہم وہاں پہنچنے سے پہلے موبائل لگا کر سیلفیاں بناتے نظر آتے ہیں صدائے علی وقار مائی نوجوان نسل جو آج دن رات موبائل فون کا استعمال کر کے برباد ہو رہی ہے اگر موبائل فون نہ ہوتا تو آج اقبال کے شہیدوں کے ہاتھوں میں کتابیں ہوتی جی ہاں وہی شاہین جنہیں سطح پر کمندیں دھارنی تھی مگر آج وہ سطح پر کمند دھارنے کے بجائے کسی شاہینوں پر کمند دھارتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر موبائل فون نہ ہوتا تو آج مائی جوان نسل تیزی سے اس جانب نہ دوڑ رہی ہوتی جہاں مغرب ذریعہ پہنچ چکے ہیں ہم دیری تقدیر میں اپنے قدر کو بھول چکے ہیں انہی میں سے کسی نے محمد بن قاسم جیسا قدار بننا تھا کسی نے خالد بن ولید جیسا شمشیر بننا تھا کسی نے عمر جیسا فنس بننا تھا کسی نے عثمان غنی جیسا شیف و ہزار کا پیغمبر بننا تھا کسی نے علامہ اقبال محفوظ اور کسی قائد اعظم نما بننا تھا مگر آج وہ موبائل میں کچا بس جیسا گانا سنتے ہوئے نظر آتے ہیں اگر سوشل میڈیا کی بات کی جائے جہاں نوجوان نسل ٹک ٹاک پر اپنے آپ کو بات کر رہے ہیں اگر موبائل فون نہ ہوتا تو آج انہی میں سے کوئی میاں مختار عرفہ کئی بنتی انہی میں سے کوئی خطب ادیب پاک ٹیپو سلطان بنتا جن جانوں کو اچھا نصیب تعلیم حاصل کرنا تھا انہیں موبائل فون کی لیٹسٹ ماڈل دیے جا رہے ہیں اور اگر اس نفسی کے دور میں ہم موبائل جیسی بلاؤں کو ایک طرف رکھ کر اپنے رشتوں داروں سے بات کریں تو ہمیں احساس ہوگا کہ وقت کتنی خوبصورتی سے گزرتا ہے ہمت اٹھو آؤ سبھی بازار چلے خریدنا ہے موبائل تو اپنی قسمت آزما لے وہ گیا ہے آئی فون لے کر تم بھی گشتی کے نام پر اپنا سر لٹا دو ہائے کمرے میں بیٹھی میں بہن بھائی بیٹی کی یادیں آؤ بیٹھ کر بات کریں اب 37 کی جان